بغداد میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا کام نال سازی کرنا تھا۔ وہ نال اپنے ہاتھوں سے بناتا اور اپنے ہاتھوں سے ہی گھوڑے کے سموں پر چڑھاتا بھی تھا۔ وہ لڑکا کافی خوبصورت تھا۔ وہ عام نال سازوں کی طرح نال نہیں بناتا تھا، بلکہ وہ نال کو سرخ دہکتے کوئلوں میں ڈالتا اور پھر جب نال اچھی طرح گرم ہو جاتا تو نال کو دہکتے کوئلوں سے اپنے ہاتھوں ہی سے نکالتا، بنا کسی اوزار کی مدد سے، اور اپنے ہاتھوں کی مدد سے اپنی مرضی کے مطابق اس نال کو شکل دے دیتا۔ لوگ اس نال ساز کی اس حرکت کو دیکھ کر اسے دیوانہ کہتے اور حیران بھی ہوتے کہ اس تپتی اور دہکتی ہوئی آگ کا اس پر اثر کیوں نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ اتفاق سے موصل شہر کا کوئی شخص بغداد آیا۔ اس نے یہ ماجرا دیکھا تو حیران ہوا، کیونکہ یہ سب اس کے لیے ناقابل یقین تھا۔ وہ نوجوان کے پاس گیا اور تجسس کے مارے اس سے پوچھا کہ گرم گرم لوہا پکڑنے سے اسے تکلیف کیوں نہیں ہوتی؟ تو نال ساز نے اس سے بولا کہ وہ جلدی میں لوہے کو اٹھا لیتا ہے، اب تو عادت سی ہو گئی ہے، بس ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ جس سے کچھ خاص فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میں اس کام کا عادی ہو چکا ہوں۔ موصل کا شہری بولا، میں مان ہی نہیں سکتا، اصل کہانی بتاؤ کہ آخر ہوا کیا تھا؟ یہ سن کر نوجوان اس سے بولا کہ یہاں بغداد میں ایک خوبصورت لڑکی رہتی تھی۔ اس کے والدین عمرے کے لیے چل دیے اور وہیں کسی حادثے میں ان کی موت واقع ہو گئی۔ اب یہ لڑکی اکیلی تھی، پیچھے کوئی دیکھنے اور پوچھنے والا نہیں تھا۔ بھوک اور پیاس کی شدت میں یہ گھر سے باہر نکلی۔ اس نے میرے گھر پر دستک دی، میں نے دروازہ کھولا تو اس نے مجھ سے ٹھنڈا پانی مانگا۔ میں نے اسے پانی دے دیا، مگر وہ مجھے بہت ہی کمزور لگ رہی تھی۔ میں نے اسے گھر بلایا اور اس سے پوچھا کہ تم نے کچھ کھایا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ اکیلی کہاں جا رہی تھی؟ اس نے ساری کہانی سنائی کہ کیسے اس کے والدین فوت ہوئے اور کیسے وہ اکیلی رہ گئی۔ مجھے اس پر بڑا ترس آیا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم مجھ پر یقین کر سکتی ہو، شام کو آنا، میں لذیذ کھانا بناؤں گا، ہم دونوں مل کر کھائیں گے۔ وہ راضی ہو گئی۔ میں نے کباب، بریانی اور بہترین کھانے کا بندوبست کیا۔ بھوک کی ماری تھی، شام کے وقت گھر میں حاضر ہوئی۔ میں نے دسترخوان بچھا دیا اور اس کے سامنے کھانا پیش کر دیا۔ وہ کھانا کھانے میں مصروف تھی کہ اتنے میں شیطان مجھ پر مسلط ہوا اور میری نیت کو بدلنے میں ذرا دیر نہیں لگی۔ میں نے جا کر دروازے کی کنڈی لگا دی۔ کنڈی بند ہونے کی آواز سے وہ مڑی اور ڈر کے مارے اٹھ کر منتیں کرنے لگی کہ میں اسے جانے دوں۔ وہ نوجوان آگے کہنے لگا کہ میں نے اس کی ایک نہ سنی، میرے سر پر شیطان ایک دم سوار ہو چکا تھا۔ وہ مجھ سے بولی، تمہیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، میں ایک غریب لڑکی ہوں، میرے پاس یہ واحد چیز میری عزت ہی بچی ہے، اگر یہ بھی نہ رہی تو میں کیسے جیوں گی؟ اس کی یہ بات سن کر مجھے ایسا لگا کہ میرے اندر سے جان نکل گئی ہے۔ میں نے فوراً سے کنڈی کھولی اور اس کے آگے ہاتھ باندھ کر کہا کہ میری بہن، مجھے معاف کرنا، آج سے میں تمہارا بھائی ہوں۔ جب کبھی کسی چیز کی ضرورت پڑے تو آ جانا۔ یہ دیکھ کر وہ لڑکی روئی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر کہنے لگی کہ اے اللہ، میرے اس بھائی پر دوزخ کی آگ حرام کرنا، اور پھر دعا مانگنے لگی کہ اے اللہ، اس پر ہر طرح کی آگ حرام کرنا۔ یہاں یہ دعا دے کر وہ لڑکی چلی گئی۔ اس حادثے کے کچھ دن بعد میں نال بنانے میں مصروف تھا۔ میرے پاس زنبور نہیں تھا اور میں نال گرم کر رہا تھا۔ زنبور ڈھونڈ کر میں نال نکالنے لگا، میرے ہاتھ سے زنبور چھوٹ گیا اور میرا ہاتھ دہکتے کوئلے پر جا لگا، مگر مجھ پہ آگ کا اثر نہ ہوا۔ پہلے تو میں حیران ہوا، مگر پھر مجھے اس لڑکی کی بات یاد آ گئی۔ تب سے لے کر آج تک میں اس دہکتی ہوئی آگ کو آگ نہیں سمجھتا ہوں، اور جب چاہے بنا ڈرے آگ میں ہاتھ ڈال دیتا ہوں۔